بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ایک تو آپ سب کو پتہ ہے اور وہ ہے عمران خان کا جلسہ جو کہ انہوں نے ایڈریس کیا جہلم میں۔ جہلم ناردرن پنجاب کا پر پنجاب کا علاقہ ہے اور یہاں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں، جوان بھی ہیں اور آفیسر، سینئر آفیسرز، اور اس کی وجہ سے اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک نرسری سمجھی جاتی ہے افواج پاکستان کے لیے۔ لوگ یہاں کے بڑے باشعور اور بہادر لوگ ہیں۔ جلسہ بہت بڑا تھا حسب سابق، جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے جلسوں میں جس طرح حاضری بڑی زیادہ رہی، اسی طرح عوام امٹ کے یہاں بھی آئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے جلسے میں۔ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بھی PTI کی مقبولیت کافی زیادہ ہے۔ اب یہ جو جلسے جتنے بھی ہو رہے ہیں جس میں لوگ والنٹیرلی آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں، کیونکہ آج PTI کے پاس حکومت نہیں، ورنہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جلسہ ہوا، ہر حکومت کے وسائل استعمال ہوئے اور اس کی وجہ سے لوگ جمع ہوئے، تو یہ تو چیز یہاں نہیں ہے اور لوگ ایک جذباتی لگاؤ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لازماً ان چیزوں کی وجہ سے حکومت کے اوپر بھی، حکومت کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے اور سوچ بچار ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ آج اس پوزیشن میں ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ جلسے میں عمران خان نے خاصی باتیں کی۔ پہلے تو انہوں نے یہی قصہ دوبارہ چھیڑا اور شہباز شریف کا کہ یہ اس کے بارے میں کہا کہ چیری بلازم، اور غالباً یہ کہا گیا کہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں فوج کو بدنام کرتا ہوں، اور میں نے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میر صادق اور میر جعفر اور میر صادق دراصل یہ دو بھائی ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف۔ شہباز شریف جہاں تک میں بھی جانتا ہوں ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والے فیلڈ میں وہ گڈ کاپ کا رول پلے کرتا رہا، لیکن جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے اس نے تو کبھی بھی نہیں چھپائی اپنی فوج کے خلاف نفرت، کبھی بھی نہیں چھپائی۔ جتنی ہرزہ سرائیاں اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، DG ISI فیض حمید کے خلاف اور دوسرے افواج کے جنرلز کو تو وہ اس طرح ایڈریس کرتا تھا جس طرح کہ یہ دشمنوں کے جنرل ہیں، اور بہت زیادہ نفرت اور سازشیں بھی کیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی جو کہ ڈان لیکس والا کام کیا، یا اس کے بعد ڈان اخبار کو ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک بیان دیا انٹرویو میں، جس میں بامبے کے بارے میں کہا تھا کہ کیا وہاں جا کے فوج کو یا ہمیں یہاں وہاں جا کے بھیجنے چاہیے تھے لوگ جنہوں نے اتنے مار دیے۔ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں کیں جو اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ میر جعفر، میر صادق، میر جعفر سے ان کی ریلیشن شپ بنتی ہے تو وہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی افواج پاکستان کی اس طرح عزت اور تقریر نہیں کی جس طرح کہ کرنی چاہیے، اور ان کو تکلیف اسی وقت شروع ہوئی جب مشرف نے ان کو نکالا، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ پھر ان کے شاہ خرچیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح یہ پرائیویٹ دورے کرتے رہے اور کتنے لندن کے چکر انہوں نے کیے، یہ ساری باتیں بھی وہاں ذکر آئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ حریت کے لوگوں کو یہ نہیں ملے، بھارت کا ہے، حریت کے لوگوں کو نہیں ملے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ پاکستان کا نقصان ہے کہ حریت جو بیچارے نعرہ یہ لگاتے تھے کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، ہمارا وزیر اعظم جائے اور ان کو ملتے ہیں، حالانکہ یہ ٹریڈیشن تھی ہماری۔ اور جتنا کشمیر کاز کو نقصان اس دور میں پہنچا ہے، نواز شریف کے دور میں پہنچا ہے، وہ کسی بھی دور میں نہیں۔ اور آج بھی جو ان لوگوں کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ پھر کشمیر کا سودا کر کے، کشمیر کو پس پش ڈال کے بھارت کے ساتھ تجارت کا رستہ کھولنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان کے ذہن میں شاید یہی ہو۔ بہر صورت ہم نے کوئی تحقیقات تو نہیں اس پہ کی،
لیکن عمران خان نے وضاحت دی اور سارا ان کا کچا چٹھا بھی کھول کے رکھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ میں کروں گا، لانگ مارچ یا میں اسلام آباد کے اوپر مارچ کروں گا، اور اس نے کہا کہ پہلے میرا خیال تھا کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے، لیکن اب میں جلسوں میں حاضری دیکھ کے تو سمجھتا ہوں کہ یہ 25 لاکھ ہوں گے، 25 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ بصورت یہ مقبولیت عمران خان کی موجود ہے، لہٰذا لگتا ہے کہ حکومت اسی سے خائف ہے اور اسی کے تناظر میں فیصلے کر رہی ہے۔ اسی سے کنیکٹڈ جو دوسری ڈیولپمنٹ میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج بحث رہی اس پہ کہ خبر آئی ہے کہ نون لیگ کے سرکردہ لیڈر شہباز شریف کی معیت میں یہ لندن جا رہے ہیں نواز شریف سے مشاورت کرنے یا اس سے ہدایات لینے۔ اب کیا ہدایات لیں گے؟ لیکن آپ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان کا مقدر اور اس کے بارے میں فیصلے کنہوں نے کرنے ہیں؟ وہ لوگ جو سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات پیش کرتے ہیں، جن کے اوپر کرپشن اور چوری کے مقدمات ہیں، جن کو دنیا بھر میں پاکستانی چور چور کہہ کے بلاتے ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور جن کی اپنی جنت، جنہوں نے اپنا رہنا سہنا لندن میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی دولت کہیں اور ٹھکانے لگا کے اپنی زندگی بسا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن فیصلے پاکستان کے مقدر کے وہ کریں گے اور ان لوگوں کے کریں گے جن کا جینا مرنا سارا یہی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اس ملک کی انتہائی بدقسمتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ دیدہ دلیری سے جا کے دبئی اور لندن میں فیصلے کرواتے ہیں اور ہدایات امریکہ سے لیتے ہیں، لیکن یہاں ان کے گربان پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اب آگے دیکھیے، اس کے بارے میں آج چہمے گوئیاں ہوتی رہیں کہ کیا کس کام کے لیے جا رہے ہیں یہ لوگ، جو اتنی شاید خاقان عباسی غالباً پہلے ہی وہاں پہ ہیں، خواجہ آصف اور شہباز شریف وغیرہ، یہ سارے لوگ تیار، ان کے پاس ویزے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز تیار ہوتی ہے، آپ جا کے ویزا لینا چاہیں تو یہ گورے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، لیکن ان کی جیبوں میں ہر وقت یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ آج ان کو کہیں تو گھنٹے بعد یہ فلائٹ پہ ہوں گے۔ بصورت حامد میر صاحب نے کہا کہ جی یہ پہلے سے پلان تھا، ان کی وہاں میٹنگ ہونی تھی اور سارے لوگوں کی میٹنگ ہونی تھی، یعنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے وہاں جانا تھا، لیکن غالباً پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا جانے سے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ہم وہاں پہ اکٹھے ہوئے تو پہلے ہی لندن میں ملنے ملانے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو عمران خان کو ایک اور موقع مل جائے گا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ سو عمران خان کی آواز سے ڈر کے تو انہوں نے جی اعلان کیا کہ یا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ تو، اور اس نے حامد میر نے کہا کہ یہ تو میٹنگ ہونی تھی، کوئی ضروری فیصلے انہوں نے کرنے، لیکن اس کے علاوہ دو اور بھی نیریٹیوز چل رہے ہیں۔ وہ نیریٹیو یہ ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیدھا اور اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حالات ملک کے دیکھ کے، جہاں آپ کی اکانومی بہت برے حال میں ہے، اور یہ جو باہر کے دورے کر کے آئے، ان کو خیال تھا کہ سعودی عرب یا کوئی ہاتھ پکڑے گا، تو وہ تو ہوا نہیں، اور آگے سے ڈیفالٹ کا خطرہ نظر آتا ہے، تو سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ یہ مذاکرات یا مشاورت کر کے تو یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جلدی کروا دیے جائیں۔ میرا خیال ہے اگر صرف اتنی بات پوچھنی ہوتی تو پھر وہ شاید وہاں پہ میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ٹیلی فون پہ اوکے کر دیتے۔ مجھے جہاں تک میرا علم ہے، نواز شریف شروع میں تو یہی کہتے رہے کہ میں الیکشن چاہتا ہوں، جلدی ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ 1.5 سال اور چلے، لیکن بصورت ایک سٹوری یہ چل رہی ہے کہ جی وہ الیکشن جلدی کرانے کے لیے اس سے معاملات طے کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی طے کرنا ہو کہ الیکٹورل اتحاد کس کے ساتھ بنایا جائے گا، کیا کیا جائے گا۔ دوسری جو سٹوری چل رہی ہے، یہ دوسری جو نیریٹو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں کرانے، الیکشن تو 1.5 سال بعد ہی ہوں گے، لیکن پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوئے عمران خان جیتے گا، لہذا میاں صاحب کو، میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے کسی طرح، اور وہ یہاں آ کے جلسے جلوس کرنے شروع کریں، کیونکہ کسی وقت میں جب وہ کہتے تھے کیوں نکالا تو ان کے جلسوں میں کافی لوگ ہوتے تھے۔ ووٹ کو عزت دو، وہ مختلف قسم کے وہ نعرے لگاتے رہے اور ان میں وہ اپنا وقت گزارتے رہے۔ تو ووٹ کو عزت دو کا بھی نعرہ لگا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعے ان کو کچھ پذیرائی ہو۔ اب اگر یہ چیز ہے تو میاں صاحب کے رستے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ
جلسے تو ایڈریس کر سکیں گے لیکن خود نااہل ہیں، خود الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ ان کو پوری زندگی کے لیے نااہل کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ نااہلیت ختم کرانے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، سزاؤں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سزائیں کسی طرح ختم ہو سکیں گی؟ ہونے کو تو ہو سکتی ہیں، ساری عدالتی نظام ان کی جیب میں ہے، جب چاہیں کروا سکتے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں، تو ہو تو سکتی ہیں چیزیں، لیکن یہ دشواریاں ہیں جن کے اوپر سنا ہے کہ وہاں پہ میاں صاحب کے ساتھ ڈسکشنز ہوں گی کہ ان چیزوں کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں تو معاملات ان کی ساری خواہشات کے مطابق ہوں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت حکومت بہت خائف ہے عمران خان کی مقبولیت سے، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو میاں نواز شریف یا اور جو بھی لیڈر اس وقت ان کے لیے کو تھوڑا گراؤنڈ تیار کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کو کراؤڈ پل کر سکتے ہیں، ان کو میدان میں لایا جائے۔ بہرصورت میرے نقطہ نگاہ سے دونوں صورتوں میں پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ان لوگوں سے جو کہ مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کرپشن کی لعنت، جن کے اوپر پاکستان کو تباہ کرنے کا سارا الزام ہے، ان کے ہاتھ ہوگا۔ اور فیصلہ بھی کس سے جا کے کروا رہے ہیں؟ میاں صاحب سے، جو خود آپ سوچئے کہ لندن میں ان کی کیا عزت ہوتی ہے، روزانہ 1500 لوگ ان کے گھر کے باہر چور چور کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی پاکستان کی ہے۔ بہرصورت جلدی الیکشن ہو جانا میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم چیز میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں، مجھے توقع نہیں، میرا اپنا تجزیہ ہے، میری توقع نہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے زیر تمام شفاف الیکشن ہو سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔